شادی یا پیار کا لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اگر آپ کنوارے ہیں تو خوشیاں، نئی زندگی، نئی امید، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ان کو تو لو میرج کی سزا ملی، مگر یہاں ارینج میرج والوں کو بھی سزا ملتی ہے، اور وہ بھی سزائے موت۔ قاتل محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ یہ قتل اس نے کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور یہ ویڈیو خاص آپ لوگوں کے لیے۔ شاید اس میں سے آپ کی اپنی کہانی ہو یا آپ کے کسی دوست کی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ناصر طور۔ آج کی ویڈیو خاص آپ لوگوں کے لیے۔ شاید اس میں آپ میں سے ہر دوسرے شخص کی ایک کہانی ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور دیکھیے کہ اس میں آپ خود کہاں ہیں، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بدلے، آپ بدلیں، پاکستان بدلے۔ اور جیسے ہی یہ ویڈیو آگے بڑھے گی، میں آپ کو ٹائٹل میں دی گئی لائن کا مطلب بھی سمجھا دوں گا۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے معاشرے کا وہ روپ جو کبھی دکھایا نہیں جاتا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، مگر اس میں نہ اسلام ہے نہ جمہور۔ مگر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے، مگر بات ہے پاکستان بننے سے بھی پہلے کی، جب ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہتے تھے، اور آج 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے رسم و رواج ان سے الگ نہیں ہوئے۔ یہ رسم و رواج شادی کی حد تک رہتے تو ٹھیک تھا، مگر یہ بہت آگے پہنچ چکے اور اس سے ہو رہے ہیں قتل۔ اور یہ قتل کرنے والے کوئی دوسرے نہیں، اپنے فیملی ممبرز ہوتے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی اپنا فیملی کا ممبر، کوئی ماں اپنے بیٹے کو، بہن اپنے بھائی کو، بیوی اپنے شوہر کو، باپ اپنے بیٹے کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ مگر یہ ہوتے ہیں۔ مگر اس کے لیے کوئی دھات یا کوئی پسٹل، ویپن کچھ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک سافٹ چیز استعمال کی جاتی ہے، زبان۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ زبان کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتی ہے، اور اس کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو سروائیو کر پاتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس کے زہر سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور خبر آتی ہے کہ فلاں شخص نے خودکشی کر لی۔ تو کیا فیملی اور معاشرے کے پریشر کی وجہ سے اپنی جان ختم کرنے کو، خودکشی کرنے کو قتل کہنا مناسب نہیں ہوگا؟ ذرا یہ ڈیٹا دیکھیے کہ پاکستان میں ہر 10 لاکھ میں سے 8 سے 9 لوگ خودکشی کرتے ہیں، جن میں سے 13.3% مرد ہیں اور 4.2% عورتیں۔ یہی ڈیٹا اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو انڈیا میں 12.4% مرد خودکشی کرتے ہیں، اور خودکشی کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد مردوں کی ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی، اور خودکشی سے پہلے ایک نوٹ لکھا تھا کہ کھانا بنا دیا ہے، کھا لیجئے گا۔ اس پر بہت زیادہ ڈسکشن کی گئی۔ اس کے ساتھ غلط ہوا، اس نے ایک فیملی، سسرال کے پریشر میں آ کر خودکشی کی تھی۔ مگر ذرا سوچئے کہ ایک مرد جو ماں باپ، بہن بھائی، فیملی، رشتہ دار اور جاب، آفس، روزگار، معاشرہ، سب کا پریشر برداشت کرتا ہے، وہ کیسے اپنی زندگی میں سروائیو کرتا ہے؟ ذرا یہ خبر دیکھیے، یہ کل کی خبر ہے۔ گجرانوالہ میں ایک اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے ملازم لڑکے نے خود کو گلے میں پھندا لے کر خودکشی کر لی۔ یہ خبر ملتان کی ایک وکاس نامی بزنس مین نے آفس میں بیٹھ کر اپنے فیملی گروپ میں میسج کیا کہ آفس سے آ کر میری لاش لے جائیں، اور یہ نوٹ ریسکیو 1122 کے ایک ملازم کا ہے جو آپ کو سکرینز پر نظر آ رہا ہے۔ ان سب نے خودکشی کیوں کی؟ ان میں ایک فیکٹر سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے فیملی۔ تو اصل مدعا یہ ہے کہ یہ قتل، یہ خودکشیاں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ تو چند مثالیں تھیں، مگر روزانہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مرتا ہے، اور بہت سے خبریں، بہت سی خودکشیاں، بہت سی ایسی چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو اصل مدعا یہ ہے کہ یہ قتل کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے چند فیکٹرز ہم آپ کو یہاں ضرور بتائیں گے، لیکن آپ اگر کوئی فیکٹر ہم بھول جائیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔
تاکہ کوئی بھی دوسرا شخص اس طرح سے خودکشی نہ کرے۔ تو اس میں سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے فیملی۔ فیملی مانے تو ماں باپ، بہن بھائی، ایک ہی خاندان، ایک ہی خون، ایک ہی دسترخوان، مگر اتنا زیادہ گیپ کہ ماں باپ، بہن بھائی ایک دوسرے کی سچویشن کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ الجھا ہوا کیوں ہے۔ یہ گیپ پیرنٹنگ کی وجہ سے ہے کہ ہم نے بانڈنگ، ماں باپ نے بانڈنگ بنائی ہی نہیں بہن بھائیوں میں کہ ان کے درمیان ایسی بانڈنگ ہو کہ دوسرے کو دیکھ کر پتا چلے کہ اس کو فلاں دکھ ہے، اور وہ اپنی بات فیملی میں بیٹھ کر اپنے ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، کسی بھی شخص سے آسانی کے ساتھ کہہ سکے کہ وہ اس کے مسئلے کو سمجھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پیرنٹنگ ہے۔ جب بانڈنگ نہیں ہوگی، جب پیرنٹنگ نہیں ہوگی، جب سب کو درمیان پیار محبت نہیں ہوگا تو کوئی ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنے گا، اور جب سہارے نہیں بنتے، سہارے ٹوٹتے ہیں تو پھر انسان خودکشی تک جاتا ہے۔ تو ایسی بانڈنگ بنائی جائے جس سے ایک دوسرے کا سہارا بنا جائے، ایک دوسرے کا درد بانٹا جائے۔ اور یہیں پر میں آپ کو ٹائٹل میں لکھی لائن کا کچھ مطلب سمجھاتا ہوں کہ ایک مرد تو چاہتا ہے کہ اس کی ایک بیوی ہو اور وہ اس کے سارے حقوق ادا کرے، مگر کیا عورت چاہتی ہے کہ اس عورت کا ایک شوہر ہو؟ وہ ایک ماں ہو سکتی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ ایک بیٹا شوہر ہونے سے زیادہ بیٹا بنے، ایک بہن جو چاہتی ہے کہ بھائی شوہر ہونے سے زیادہ بھائی بنے، باپ اور بھائی تمام۔ اب یہاں اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ اگر کوئی باہر سے بھی اس شخص پر تانے بانے بنتی ہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ شخص بیوی کا نہیں بلکہ میرا ہو۔ تو مطلب ایک شخص تو چاہتا ہے کہ اس کی ایک بیوی ہو، مگر عورت نہیں چاہتی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا ہو، یعنی ہر عورت شوہر نہیں چاہتی۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، عورت ہی عورت کا گھر اجاڑتی ہے، مگر در حقیقت یہ ساری عورتیں مل کر دشمنی کرتی ہیں ایک مرد کے ساتھ۔ جب وہ مرد کسی ماں کے لیے کچھ زیادہ کرتا ہے تو بیوی کے لیے مسئلہ، جب وہ بہن کے لیے کرتا ہے تو بیوی کے لیے مسئلہ، اگر وہ بیوی کے لیے کرتا ہے تو دوسری عورتوں کو مسئلہ۔ تو وہ ساری عورتیں مل کر کس کے لیے ایک پرابلم کریٹ کرتی ہیں؟ صرف ایک مرد کے لیے۔ اور پھر جب وہ مرد یہ سارے پریشر برداشت نہیں کر پاتا تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے جو ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی میں سے ملتان کا ایک واقعہ کہ وہ نوجوان بہت اچھا بزنس مین تھا، اس کو کوئی اور پرابلم نہیں تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد یہ دونوں میاں بیوی ہمارے ساتھ اکٹھے رہیں، بیوی چاہتی تھی کہ ہم علیحدہ رہیں۔ وہ یہ دونوں چیزیں افورڈ بھی کرتا تھا، مگر فیملی پریشر کی وجہ سے اس نے موت کو گلے لگایا۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ عورت کا۔ میں یہاں ساری عورتوں کو قصوروار نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دو عورتوں کی لڑائی میں کس کو نقصان ہوا؟ اس مرد کا۔ اس خودکشی کے پیچھے ایک دوسرا فیکٹر ہے بیجا فرمائشیں اور بڑی امیدیں۔ ہر شخص بڑی امیدیں لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے اور بیجا فرمائشیں کرتی ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کامیابی پہلے ہی جھٹکے میں ایک ہی باری میں نہیں ملتی، اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے مسلسل محنت۔ جب وہ انسان ساری فرمائشیں پوری نہیں کر پا رہا ہوتا اور وہ جو امیدیں اس سے لگائی ہوتی ہیں وہ مکمل نہیں کر پاتا، تو تب ایک تیسرا فیکٹر اس کی بیوی ایک اہم ترین چیز ہے جو وہاں ایسے موقع پر اسے حوصلہ دے سکتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ناکامی ہے تو کل کامیابی ضرور ملے گی۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے، ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ بیوی سپورٹیو ہو، وہ اس کا ساتھ دے، ورنہ سننے کو یہی ملتا ہے تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم نکمے ہو، تم کامیاب کبھی نہیں ہوگے، فلاں کے شوہر کو دیکھو، اس نے کتنی جلدی کیسے بھی سب کچھ حاصل کر لیا۔ اور پھر مرد کو بھی لگتا ہے کہ شاید وہ واقعی لوزر ہے۔ تو جب وہ ایک بیوی کی نظر میں، اپنی اولاد کی نظر میں لوزر ہوتا ہے اور اب اس کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے، تو اسے جب کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا، پریشر یہاں بڑھتا ہے تو پریشر یہاں آتا ہے اور اس کی زندگی ختم۔ دنیا میں سب سے اہم اور پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہی ہے، اور میاں بیوی کی رشتے میں نوک جھوک اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آج
بہت کچھ ہو رہا ہے جس میں طلاقیں ہونا اور خودکشی ایک عام سی چیز ہے۔ اس کے لیے ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے، کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میرے اشارے پر چلے، بیوی چاہتی ہے کہ مرد میرے اشاروں پر چلے اور شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے اشاروں پر چلے، جبکہ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو تھوڑی سپیس دیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ جب وہ ایک دوسرے کو سپیس دیں گے وہ اس کو سمجھے گا اور وہ اسے، تب جا کر دو لوگ مکمل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سے ہی اس زندگی کو بہتر انداز میں گزارا جا سکتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا، حوصلہ شکنی ہونا اور تانے دینا، اس سے پھر ایسی ہی خبریں جنم لیتی ہیں۔ اور ایک اہم ترین اور ایک تیسرا فیکٹر ہے لو انکم۔ اس میں فیملی کا کوئی قصور نہیں، اس میں قصور ہے حکومت وقت کا، جو نوجوانوں کو ایسا سٹرکچر پرووائڈ ہی نہیں کر پائے کہ وہ ایک ویل سیٹلڈ لائف یہاں گزار سکیں۔ نوجوان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی فیملی کو اچھی زندگی دینے کے لیے ڈنکی لگاتے ہیں، باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی تو ایک طرح کی خودکشی ہی ہے کہ پتہ نہیں وہ دوسرے ملک پہنچے گا یا نہیں، یا سمندر میں مچھلیوں کی خوراک بنے گا۔ اور سب سے اہم اور بڑا فیکٹر ہمارے معاشرے کی منافقت۔ یہ معاشرہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ ہم ہیں، مطلب ہم خود طے کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہمارے معاشرے میں مرد کو ہمیشہ ظالم ہی کہا گیا ہے اور ظالم ہی دکھایا گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر مرد ظالم ہوتا ہے۔ چند ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے، جبکہ زیادہ تر مرد معصوم ہوتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بس وہ ظالم ہے۔ اب میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ اگر ایک مرد کہہ دے کہ میں آج کے بعد نہیں کماؤں گا، میں کوئی کام نہیں کروں گا، بس گھر پہ رہوں گا، تو معاشرہ، ہم لوگ اسے کس نظر سے دیکھیں گے؟ نکما، نکھٹو، گھر رہنے والا۔ اس کی رسپیکٹ اس کو اس کے فیملی ممبرز ایکسیپٹ نہیں کریں گے، میاں بیوی، بچے، اور تو اور اس کے ماں باپ۔ ایک ماں بھی اپنے نکھٹو بیٹے کو برداشت نہیں کرتی۔ تو مرد جو سارا دن باہر کام کرے، کمائے، سارا کچھ کرے، لیکن ظالم بھی وہی، اس کے دماغ کا پریشر بڑھے اور خودکشی بھی کرے وہی۔ کیوں؟ یہ ہمارے معاشرے کو ہمیں سمجھنا ہے کہ مرد کو رسپیکٹ دینی ہے۔ مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد کبھی روتا نہیں۔ کیوں بھائی؟ مرد انسان نہیں ہے کیا؟ اس کے جذبات نہیں، اس کے احساسات نہیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہی چیزیں کہ ایک دوسرے کی زندگی میں تانگ چھانگ کرنا، عورت کو جا کر یہ کہنا دوسری سہیلی کی طرف سے کہ تمہاری برتھ ڈے تھی، تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ نہیں دیا، کیا گفٹ دیا؟ میرے شوہر نے تو مجھے فلاں چیز دی۔ اور دوسری عورت کا اس مرد کو پر ڈورے ڈالنے کے لیے، اس کا گھر کا ماحول خراب کرنے کے لیے اسے کہنا تمہاری بیوی تو شاید تمہارا خیال نہیں رکھتی، اس کی ہمدردیاں لینے کے لیے اس کے پارٹنر کو برا کہنا۔ وجہ ہمارے گھروں میں اس چیز کی تربیت کی کمی ہے۔ ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ کیسا ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں شادی کا نام آتے ہی لڑکی بھی شرما جاتی ہے اور لڑکا بھی، جبکہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے فیملیز میں یہ چیز بات کی جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کیسے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو بتایا جائے، اور فیملی میں بانڈنگ ایسی کی جائے اور ان کی تربیت ایسی کی جائے فیملی کہ سب کو اپنے رائٹس، اپنے حقوق اور فرائض سب کا پتہ ہو، سب کو اپنی لیمٹس کا پتہ ہو، سب کو اپنی پرائیویسی، دوسرے کی پرائیویسی کا پتہ ہو، مگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور حوصلہ دینے کی صلاحیت اتنی ہو کہ اگر کوئی دوسرا گرنے لگے تو پہلا اسے تھام لے، اسے سہارا دے، اسے حوصلہ دے۔ اگر بولتے وقت دو میٹھے بول، نرمی کے بول آپ بول دیں تو وہ قتل ہونے والا شخص کبھی قتل نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں ایک نئی امید آئے گی۔ اور یہ کام کرنا ہے آپ کی، میری، ہم سب کی آپس کی فیملیوں نے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی فیملی، دوسروں کی فیملی اپنے مردوں کے ساتھ ایسے رویہ مت رکھیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے تک پہنچیں۔ کیوں؟ اگر کوئی ایک شخص خودکشی کرتا ہے تو
تو شاید ایک بیوی کو تو ایک شوہر مل جائے گا دوسرا، لیکن کسی بچے کو اس کا باپ، کسی بہن کو اس کا بھائی اور ماں کو اس کا بیٹا نہیں ملے گا۔ یہ تینوں لوگ جن کے مثالیں میں نے یہاں دی، ان کے ہاں روزگار کی کمی نہیں تھی، مگر ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں فیملی پریشر بہت تھا۔ تو اپنی فیملیز میں اپنے مردوں کے اوپر پریشر کم کریں، ان کے اوپر سٹریس کم کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بدلیں، معاشرہ بدلے، پاکستان بدلے۔ شکریہ۔